السلام علیکم بچوں، کل ہم نے میر تقی میر کے حالات زندگی پڑھے تھے۔ آج ہم اسی کی میر تقی میر کی غزلیات کو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے۔ اس کی 2 غزلیں ہیں، میں پہلی غزل پڑھتی ہوں، اس کی تشریح بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ، ہر شعر کے ساتھ اس کی تشریح کروں گی۔ پہلا شعر ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس کی تشریح یوں ہے: میر فرماتے ہیں کہ میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میرے سامنے جب کوئی تمہارا نام لیتا ہے تو میں اپنے ستم زدہ یعنی ستم کے مارے ہوئے دل کو تھام لیتا ہوں۔ تمہارا نام سن کر میرا دل بے قرار ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دل پر قابو پاتا ہوں یعنی صبر کر لیتا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ اس کی تشریح اس طرح ہے: میر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو ٹیڑھی چال والا ہے یعنی الٹا ہے، یعنی مغرور ہے۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، یعنی میرے ساتھ کبھی وہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ کہیں ملاقات بھی ہو جائے تو وہ کبھی خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تیسرا شعر: میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس کی تشریح ہے: میر فرماتے ہیں کہ میں محبت میں ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں ناکام و نامراد رہا، یعنی ہر جگہ مجھے ناکامی ہی ملی، مجھے ہمیشہ ناکامی اور محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر میں محبت میں کامیاب ہوا تو یہ میں اپنے طور طریقے کی بدولت ہوا۔ اگر کسی جگہ میں کامیاب ہو بھی گیا تو اپنے طور طریقے سے، اپنے سلیقے سے ہوا، ورنہ دیکھا جائے میری ساری عمر ناکامیوں میں بسر ہوئی۔ چوتھا شعر: اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ یہ غزل کا مقطع ہے، یعنی اس کا آخری شعر ہے۔ غزل کے مقطع میں یعنی آخری شعر میں صنعت تعالیٰ سے یعنی اپنی تعریف کرتے ہوئے میر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں دوسرے شاعروں کے مقابلہ میں زیادہ دکھاوا نہیں کرتا، محفلوں میں نہیں جاتا، الگ تھلگ رہتا ہوں، لیکن میرے شاعر نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے، یعنی میرے شعر کافی مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ تھی ایک غزل۔ اب ہے اس کی دوسری غزل: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اس کی تشریح اس طرح ہے: غزل کے مطلع میں یعنی یہ غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع ہو گیا غزل کا پہلا شعر میں میر فرماتے ہیں کہ بے صبر دل اتنا بے قرار اور بے چین ہے کہ آوازاری اور فریاد کرنے میں حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی میرا دل اتنا بے قرار ہے، اتنا بے چین ہے کہ میں فریاد کرنے میں اور آوازاری کرنے میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری ہر فریاد سے قیامت جیسا شور برپا رہا ہے، یعنی میں جو بھی فریاد کرتا ہوں اسے قیامت جیسا شور لگتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ میں بھی دور تھا۔ اس کی تشریح: میر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر میں آپ کے پاس پہنچا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا، ورنہ میرے لیے یہ ناممکن تھا، میں آپ کے پاس پہنچنے کے لائق نہیں تھا، میں حقیقی معنوں میں آپ سے دور تھا۔ تیسرا شعر اس کا ہے: آتش بلند دل کی نہ تھی، ورنہ ایک کلیم، یک شعلہ برق ہرمن صدِ کوہ طور تھا۔ اس کی تشریح میں کہتے ہیں، میر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس شعر کی تشریح میں میر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کرانے کے لیے استدعا کی، درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو خبردار کیا کہ اے موسیٰ، تو میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتا، یعنی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو میرا جلوہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بضد رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے دیدار کرنا ہے، وہ بضد رہے، ضد میں رہے۔ میر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے محبوب کے ملنے کی تڑپ اس قدر تھی کہ محبوب کی ایک جھلک سے وہ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور بھی جل کر خاکستر ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا چوتھا شعر ہے:
کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اس شعر میں بھی میر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کھوپڑی ان کے پاؤں سے ٹکرائی۔ وہ کسی مردہ انسان کی کھوپڑی تھی جو بوسیدہ ہو چکی تھی۔ شعر نمبر 5۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے راہ چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پر غرور تھا۔ میر فرماتے ہیں کہ اس کھوپڑی سے آواز آئی، جو کھوپڑی اس نے دیکھی تھی راستے میں، جو اس کے پاؤں سے ٹکرائی تھی، اس کھوپڑی سے آواز آئی۔ کھوپڑی نے کہا، اے بے فکر راہگیر یا راہی، ذرا سنبھل کے چل، ذرا دیکھ کے چل، میں بھی کبھی کسی گھمنڈی انسان کا غرور تھی۔ انسان فانی ہے، وہ کتنا ہی مغرور ہو، آخر اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، آخر اسے مرنے کا۔ آج میرا یہ حال، کل آپ کا بھی ایسا ہی حال ہو سکتا ہے۔ 5واں شعر۔ تھا وہ تو رشک حور بیشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ اس میں میر نے صنعت تعالیٰ کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تعالیٰ سے کام لے کر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جنت کی حوریں بھی ان پر رشک کریں، جنت کی حوریں بھی ان پر رشک کرتی ہیں۔ اگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو وہ ان کا اپنا قصور ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ تھے 2 غزلیں، ان کے اشعار اور ان کی تشریح۔ آگے ہم اسی ان غزلوں کے سوال کریں گے، ان کے سوال اور جوابات لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ جواب اس کا ہے، جب کسی نے محبوب کا نام شاعر کے سامنے لیا تو وہ یہ نام سن کر اس قدر بے چین ہوا کہ مشکل سے اپنے دل کو قابو میں کیا، یعنی صبر کر لیا۔ دوسرا سوال ہے، دونوں غزلوں میں ایسا شعر تلاش کیجیے جس میں شاعرانہ تعالیٰ موجود ہو۔ پہلے میں شعر بیان کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی یہ کون سے ہیں۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ یہ پہلی غزل کا مقطع ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بیشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا۔ یہ دوسری غزل جو ہے اس کا مقطع تھا، یعنی یہ دونوں غزلوں کا جو مقطع ہے وہی اسی میں شاعر نے شاعرانہ تعالیٰ استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ کھوپڑی نے کیا بتایا اس انسان کو؟ کھوپڑی سے یہ آواز آئی، اے بے فکر راہگیر، ذرا سنبھل کے چل، میں بھی کبھی کسی انسان کے سر پر تھی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، غرور اور تکبر مت کر، بہتر ہے کہ ندامت سے کام لے، کبھی تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ سوال نمبر 4، دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تلمی کو بیان کیجیے۔ یعنی دوسری غزل جو تھی اس کا جو تیسرا شعر ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھ بھی لیا ہے۔ بولتے اسی کی تلمی کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استدعا کی کہ اپنے دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو خبردار کیا کہ تو میرے جلوے کی تاب نہ لا سکے گا، مگر موسیٰ بضد رہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک جھلک سے کوہ طور جل کر خاکستر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔